صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو فی الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا مانگا کرتے۔ امام بخاری نے جو باب کا نام ذکر کیا وہ ہے باب الدعاء قبل السلام، سلام سے پہلے دعا کا بیان۔ اس میں پھر وہ تمام روایات لے کر آئے جو تشہد میں درود پاک کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، ان دعاؤں کے بیان میں ایک یہ دعا ملتی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ نماز میں تشہد میں یہ دعا مانگتے درود پاک کے بعد، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، مسیح الدجال سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، زندگی اور موت کے فتنے سے، آزمائشوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پھر اس روایت کا جو آخری حصہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں گناہوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور قرض سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ فقال له قائل، کسی کہنے والے نے پھر یہ بات کہی، ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے تو بہت زیادہ پناہ مانگتے تھے۔ جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرتی ہیں کہ آپ نماز میں یہ دعا مانگتے اور اس میں یہ مغرم مقروض قرض کا لفظ آیا، تو کہنے والے نے کہا کہ آپ قرض سے کتنی پناہ مانگتے تھے، یا قرض سے آپ بہت پناہ مانگتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے بہت زیادہ پناہ مانگتے تھے، اس لیے کہ ان الرجل اذا غریم حدث فکذب ووعد فاخلف، جب انسان مقروض ہو جاتا ہے تو وعدہ کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب کوئی بات کرتا حدث، جب کوئی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، ووعد، اور کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اس جھوٹ بولنے اور وعدہ خلافی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے بہت پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو ہمیں سبق یہ دیا گیا، کل جو ہم نے پڑھا، ہمیں ایک دوسرے کے کام آنے کا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا سبق ضرور دیا، لیکن اس کے متصل ہمیں یہ بھی دعا سکھائی گئی کہ تم نے اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے کہ باری تعالیٰ مجھے قرض سے بچا لینا، کیونکہ جب بندہ مقروض ہو جاتا ہے تو آپ نے عام مشاہدہ کیا ہوگا کہ مقروض ہو جانے کی وجہ سے پھر وہ لوگوں کو ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، پھر ادھر بھی لارے لگا رہا ہے، ادھر بھی لارے لگا رہا ہے۔ مقروض کی یہ حالت آپ نے ہمارے معاشرے میں عام دیکھی ہوگی کہ پھر وہ لوگوں سے وعدے کرتا ہے، اس کو پورا نہیں کرتا۔ تو پھر بعد کی جو پریشانی ہے، بعد میں جو جھوٹ بولنا ہے، وعدہ خلافی کرنا، اس سے پناہ کے لیے رسول اللہ علیہ السلام پہلے یہ دعا مانگ لیتے، ہمیں سکھائی گئی کہ تم اللہ سے پہلے ہی یہ پناہ مانگا کرو کہ اے باری تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے بچا، ہمیں مسیح دجال کے فتنے سے بچا، ہمیں زندگی اور موت کے فتنے سے بچا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گناہوں سے بچا اور ہمیں قرض سے بچا۔ یہ دعا کتنی شاندار ہے جو رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں سکھائی کہ ہمیں زندگی گزارنے کے تمام آداب بھی سکھائے اور اللہ سے دعا مانگنے کے طریقے بھی بتائے کہ ایسے ایسے تم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، ان چیزوں سے تم نے پناہ مانگنی، یہ تمہیں نقصان دے سکتی۔ ہم اللہ کے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کا واسطہ دیتے ہیں، اے باری تعالیٰ ان لفظوں کی صداقت کا صدقہ، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی زبان کا صدقہ، آپ کی لسان سے نکلنے والے لفظوں کا صدقہ، اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما۔
کہ اے باری تعالیٰ اس خیر والے وقت کا صدقہ ہمیں عذاب قبر سے بچا، ہمیں مسیح دجال کے فتنے سے بچا، ہمیں زندگی اور موت کے فتنے سے محفوظ فرما، ہمیں گناہوں سے اور قرض سے بچا، ہمیں اتنا عطا کر مولا کہ ہمیں کبھی محتاجگی آئے ہی نہ، ہم کسی کے آگے کبھی دست سوال دراز ہی نہ کریں۔ باری تعالیٰ ہمیں محفوظ و مامون فرمائے، آمین ثم آمین۔